شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہمارے پاس سے رواں دواں ہو رہے ہیں، لہذا ابھی جس عنوان پر مختصر انداز سے گفتگو ہوگی وہ ہے اختلاط. اختلاط یعنی مرد اور عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا. بات اگر اختلاط کی جائے، جی ہاں، دور حاضر کے اندر جو بہت سارے فسادات اسلامی معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے چکے ہیں، ان فساد اور فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مرد اور عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اور خواتین صرف اسکول اور کالجز میں اکٹھا ہے، بلکہ مسجد کے راستوں پر، بازاروں میں، عام گلیوں میں، بلکہ اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے اس طرح کے تعلقات قائم رکھے ہیں جو تعلقات اختلاط کے حکم میں آتے ہیں. محترم حاضرین، بنیادی طور پر اگر گفتگو کی جائے کہ اختلاط حقیقت میں یہ کتنی فساد کی چیز ہے، اور قرآن میں اور حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول نے اس سے ہمیں کتنا بچنے کا حکم دیا. آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان خواتین سے کہیے کہ یہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. یہ حکم اگرچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، ان کا حق یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور ضرورت کی بنیاد پر ہی نکلیں. اب دیکھیے، جہاں تک بات اللہ کے حکم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ عورت حج اور عمرے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، وہ عید کی نماز کے لیے باہر جائے. اس کے علاوہ اگر وہ مسجد جانا چاہے تو شریعت اسلامیہ مردوں کو منع کرتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو نہ روکا کرے، بلکہ آپ نے کہا: لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. جو اللہ کی بندیاں ہیں، جو اللہ کی لونڈیاں ہیں، تم انہیں اللہ کے گھروں سے نہ روکا کرو. لیکن جب گھر سے نکلنے کی بات آئے تو ظاہری بات ہے کہ جو کنڈیشن، جو شروط اسلام عورتوں پر لاگو کرتا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. لہذا مکمل جسم کو حجاب شرعی کے ذریعے ڈھکا جائے گا، زینتوں کو چھپایا جائے گا، اس کے چلنے کے اندر حیا ہوگی، نہ وہ خوشبو کا استعمال کرے گی، نہ وہ اپنی الفاظ میں محبت بھرے اسلوب کو لے آئے گی. یہ بنیادی چیزیں ایک عورت کے لیے لازم ہے کہ جن کا خیال کرے. جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم عورتوں سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز انہیں مانگو، کوئی چیز تم ان سے چاہو، تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے. تو گویا اس سے بڑھ کر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو صاف طور پر مرد و عورت کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے مسئلے میں صراحت کے طور پر منع کرتی ہے. جب کوئی چیز مانگنا ہو جو ضرورت کی بنیاد پر ہو تو اسلام حکم دیتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگا جائے، یعنی صرف پردے کا خیال کر کے بھی ایک دوسرے کی نگاہیں نہ ٹکرائیں. اس کا اسلام حکم دیتا ہے. کیا اس بات کی اسلام اجازت دے گا کہ اسکول اور کالج میں ایک دوسرے کے بازو بیٹھا جائے اور آفیسز میں ایک دوسرے کے سامنے مقابلہ کیا جائے، مارکیٹوں میں اور راستوں میں ایک دوسرے سے نگاہوں کو ملایا جائے؟ کیا اس کی اجازت شریعت اسلامیہ دے گی؟ محترم حاضرین، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ بالکل نہیں دیتی ہے، بلکہ اللہ نے صاف کہا کہ اگر نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور تعلقات قائم ہو جائیں تو حقیقت میں یہ چیز انسان کے دل کے اندر گندگی کو لے آتی ہے، فساد کو لے آتی ہے، جرم کو پیدا کرتی ہے، اور حجاب
اصل ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جو اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے سامنے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ چیز ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام معاملات سے باخبر ہے جسے تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنات کو حکم دینے کا حکم دیا، کہا کہ آپ مومنات کیسے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس کے علاوہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ چیزیں جو خود سے ظاہر ہو جائیں۔ محترم حاضرین، تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے، یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ مرد اور عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، نظروں کو ملانا یا جسم کے کسی حصے کو دیکھنا، یہ کلی طور پر حرام ہے، یہ دل کی پاکی نہیں ہے بلکہ یہ دل کو، انسان کے دل کو فساد کی طرف لے جانے والا ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے، جہاں تک بات اختلاط کی جائے، یعنی مرد و عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، یہ کبھی بھی فساد سے خالی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیتوں کے اندر شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ اور شیطان کی پیروی کیا ہے؟ کہ انسان ایسے گناہوں کو انجام دے جو گناہ کے اثرات انسان کے دل پر پڑیں، انسان کی زبان پر پڑیں، اس کی بدن پر پڑیں۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ شیطان کا جو راستہ ہے اس کے اندر ایک بڑا راستہ، ایک ایسی چال جس کے ذریعے وہ مردوں کو ان کی واجبات سے روک دیتا ہے، وہ خواتین ہوتی ہیں۔ لہذا اس لیے کہا گیا النساء مکائد الشیطان، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کا پھندا ہے، لہذا جہاں اس پھندے کو ڈال دیا گیا مرد وہاں پھنسیں گے، اور مرد جب پھنسیں گے تو عورتوں کی دین کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے۔ لہذا اس لیے شریعت اسلامیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کو ہم پر لاگو کیا کہ انسان کو کیا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے کاموں کو انجام نہیں دینا چاہیے جو حقیقت میں شیطان کو راضی کر دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی نیتیں صاف ہیں، ہماری نیتوں کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، لہذا اگر ہم ضرورت کے لیے کسی مرد کو دیکھیں یا کوئی مرد کہتا ہے کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، میں صاف طور پر دیکھتا ہوں، بس کیا ہے کچھ معاملات کے لیے، سبحان اللہ، یہ تو بتائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس عمل سے ہمیں منع کیا ہے تو کیا یہاں پر نیتوں کا سوال پیدا بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بتایا گیا کہ شیطان کا راستہ کیا ہے، شیطان پہلے نگاہوں سے نگاہوں کو ملا دیتا ہے، جب نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں تو اس کے پر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ مسکراہٹ دل کے اندر بات کو لے آتی ہے، اور دل انسان کو کیا ہے، گفتگو کرنے پر ابھارتا ہے، اور گفتگو یہ معاملات کو آگے لے جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہی حقیقت میں شیطان کا وسوسہ ہے جو جس کے ذریعے وہ ایمان والوں کا شکار کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شیطان کبھی بھی انسان کو فوراً یہ نہیں کرے گا کہ تم جاؤ قتل کرو، تم چوری کرو، بلکہ وہ راستے ہمیں ہموار کر کے دیتا ہے، وہ ایسے راستے ہموار کر کے دیتا ہے جس کا نتیجہ وہی کبیرہ ہی گناہ ہوگا۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتهما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین۔ جب مثال اس آدمی کی ہے جس نے شیطان نے جس سے کہا کہ تو کفر کر، جب اس آدمی نے کفر کر لیا تو شیطان کہتا ہے کہ تیرے کفر سے میں بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ محترم حاضرین، قیامت کے دن لوگ شیطان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اپنی ہر برائی کا، تو شیطان کہے گا اے اللہ میں نے تو بس ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور لہذا قبول انہوں نے اسے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام
कि यहाँ विलादत हुई, हजरत ईसा पैदा हुए, और उससे पहले हजरत मरियम की वालिदा का तज़किरा करते हुए कहा गया कि जब हजरत मरियम की वालिदा हजरत मरियम को दुनिया में ले आती हैं तो कहती हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो बच्ची हुई है, और लड़के लड़की जो है ये लड़की की तरह हो नहीं सकती है। मोहतरम हाज़रीन, यहाँ पर इमाम इब्नुल अरबी रहमुल्लाह की बड़ी प्यारी बात है। वो कहते हैं कि जिस तरह एक मर्द दीन की खिदमत कर सकता है, वैसे एक औरत मर्दों के दरमियान या मजलिसों में बैठ कर उठ कर वैसा दीन का काम नहीं कर सकती। लिहाजा मर्दों और औरतों के बीच में जाकर अपने ईमान की हिफाजत करना ये मर्दों के लिए आसान है, लेकिन औरतों के लिए आसान नहीं है। लिहाजा इसलिए उन्होंने कहा कि वलैसा ज़क्रु कल उन्सा, कि ये औरतें मर्दों की तरह नहीं होती हैं। मोहतरम हाज़रीन, बात अगर निगाहों की करें, याद रखिए कि जब इंसान एक जगह इकट्ठा होता है तो निगाहें टकराती हैं। और निगाहें क्या है? यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, कि दिलों के अंदर जो खियानतें हैं, दिलों के अंदर जो राज हैं, और आंखों के अंदर जो खियानतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम चीजों को देखता है। मोहतरम हाज़रीन, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब बात मर्दों की तो अल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि मर्दों के नजदीक औरतों की मोहब्बत को डाल दिया गया। यह हर मर्द के अंदर फितरी तौर पर है कि वो औरतों को चाहेगा, औरतों की ख्वाहिश को दिल में रखेगा। जैसे अल्लाह ने कहा, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, कि मर्दों के लिए जो शहवतें अल्लाह ताला ने बतौर जीनत बयान की है, उसके अंदर औरतें हैं, औलाद है, सोना है, चांदी है। तो इस आयत से पता चला कि अल्लाह ने सबसे पहले मर्द की जो ख्वाहिशात हैं उसके अंदर सबसे पहले औरत को मुकद्दम रखा, क्योंकि यही औरतें क्या है, मर्दों के लिए फसाद की वजह बनती हैं। और अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया था, मा तरक्तु बअदी फितनतन अशद्दु अला रिजालि मिनन निसा, कि मैंने मर्दों पर औरतों से ज्यादा कोई बड़ा फितना छोड़ा नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, चलिए, इतनी बुनियादी बातों से एक बात तो आपको ये समझ में आ गई ही होगी कि ये जो इख्तलात की बात की जाती है, जहां मर्दों औरतों का एक साथ इकट्ठा होना है, हकीकत में ये निगाहों की हिफाजत का ख्याल ना करना है, ये बेपर्दगी है। इसके अलावा शैतान के दाखिल होने का रास्ता है, और हुकूकी और साफ तौर पर कहा जाए ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की नाफरमानी है। बल्कि आप देखें कि कितनी ऐसी आयतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों की हिफाजत करें। यहाँ तक कि अगर घर के भी बच्चे हों और वो 4 साल से ज्यादा उम्र के हों, तो औरतों को अपनी फितने की जगहों को उनसे छुपाना पड़ेगा। और इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया। बल्कि आपसे पूछा गया कि घर के मर्दों से भी पर्दा है, आपसे पूछा गया अलहमु, ऐ अल्लाह के नबी, देवर के बारे में क्या है जो घर के अंदर रहता है? तो आपने कहा अलहमु अलमौत, देवर तो ये मौत है। और आपने मना किया इय्याकुम वद्दुखुलु अलन निसा, कि जहां पर औरतें मौजूद हैं वहां पर मर्दों को नहीं जाना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, दौर हाजिर के अंदर जो जिना की बुनियादी असबाब हैं, एक बड़ा सबब ये इख्तलात है। जहां मर्दों और औरतों का एक जगह इकट्ठा होना है, हकीकत में ये इस्लामी मुआशरे की जो नींव है उसको बर्बाद करना है। और अल्लाह ने साफ कहा, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। ये नहीं कहा गया कि जिना से रुक जाओ, कहा जिना के करीब भी मत जाओ, यानी वो चीजें जो जिना की तरफ तुम्हें ले जाती हैं उन तमाम से तुम बच जाओ। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है कि जिना के करीब ना जाओ, गोया साफ कहा जा रहा है कि औरतों के करीब ना जाओ। क्योंकि जो कोई आदमी किसी औरत से करीब होगा, हो सकता है कि वह आखिर जाकर उसी गुनाह को अंजाम दे जिस गुनाह का तज़किरा कुरान के अंदर किया गया। मुहतरम हाज़रीन, आज आप देखें कि ये जो इख्तलात है, ये जो मार्केट में मर्दों औरतों का एक साथ इकट्ठा होना है, या स्कूल कॉलेजेस में एक साथ इकट्ठा होना है, इसके कितने नुकसानात इनफरादी तौर पर इंसान पर हो रहे हैं, मुआशरे पर हो रहे हैं, और इसके अलावा इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में ये फितना कितना खतरनाक हो रहा है। सिर्फ हदीस की रूह से देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी हदीसों में साफ तौर पर मना किया। यहाँ तक कि आप देखें कि वो भाई बहन जो एक साथ पले बड़े हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर भी इख्तिलात से मना किया और उनके बिस्तरों को भी अलग करने का हुक्म दिया। जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते, मुरु अबनाअकुम बिस्सलाति लिसबइन वदरिबूहुम अलैहा लिअशरिन वफर्रिकू बैनहुम फिल मवाजिअ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, तुम उन्हें नमाज का हुक्म दिया करो। 10 के हो जाएं, उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारा करो। और आपने कहा उसके बाद उनके बिस्तरों को जुदा कर दो। तो लिहाजा अगर कोई लड़का या लड़की 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, वो सगे भाई बहन भी होंगे जो एक साथ पले बड़े हैं, तब भी
ہو سکتا ہے کہ یہ فحش کا ذریعہ بن جائے، لہذا بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تصور کریں کہ سگے بھائی بہن ہیں، ماں باپ کی نگرانی میں ہے، تب بھی شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے کہ ماں باپ ایسا کام نہ کریں کہ سگے بھائی بہن کو ایک بستر میں جب وہ 10 سال کے ہوں سلایا کریں۔ محترم حاضرین، تو کس اعتبار سے وہ بچیاں جو 10 سال سے زیادہ کی عمر ہوتی ہیں انہیں اسکول اور کالج میں اجنبی لڑکوں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور اس کو ماڈرنائز طریقہ کہا جاتا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کہیں سے اس بات کی اجازت دے سکتی ہے؟ محترم حاضرین، بات اگر زنا کی کریں، زنا یہ نہیں ہے کہ انسان جا کر اپنے جسم کے ذریعے کسی پر واقع ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی شکلیں بھی بتائی۔ آپ نے کہا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد پر زنا کو لکھ دیا ہے، وہ کر کے رہے گا، وہ اس سے بچے گا نہیں۔ لہذا آپ نے کہا کہ نگاہوں کی زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس کا زنا انسان کا آگے بڑھنا ہے، اور شرمگاہ کا زنا اس کی تصدیق کرنا یا تکذیب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خود جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھی وہ کس طرح کا معاملہ کرتی۔ بات اگر مسجد کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے میں مردوں اور عورتوں کا ٹکراؤ ہو جائے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں، بلکہ حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرض نماز کو پڑھا کرتے اور مردوں کے کھڑا ہونے سے پہلے ہم لوگ کھڑے ہو کر نکل جایا کرتے، یعنی مرد ابھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی کیا کرتے، خواتین اپنا راستہ طے کر لیتی اور وہ وہاں سے نکل جایا کرتی۔ محترم حاضرین، یہ اس قدر شریعت اسلامیہ کے اندر مرد و عورت کے اختلاط کو منع کیا گیا، بلکہ حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ لو ترکنا هذا الباب للنساء، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ جہاں تک یہ مردوں عورتوں کا اختلاط کا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر بھی اس کی اجازت دے تو اتنا فساد عبادت کے انجام دینے میں، اتنا فساد نیتوں میں آ سکتا ہے جس کی کسی آدمی نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ حاضرین، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کا حال تھا، بلکہ شریعت نے کیا کہا، پہلے زمانے میں تو مردوں کی اور عورتوں کی الگ سے مسجد نہیں تھی، لیکن ایک ہی بڑے ہال میں مرد و خواتین نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے کیا کہا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ پہلے مرد حضرات پڑھتے، بیچ میں بچے پڑھتے، پھر اس کے بعد خواتین پڑھتی۔ آپ نے کہا کہ مردوں کے سب سے بہترین صف یہ پہلی صف ہے، یعنی جو آدمی جتنا عورتوں سے دور ہے وہ سب سے بہترین صف میں ہے، اور جو آدمی جتنا صف میں عورتوں سے قریب ہے وہ اس کی سب سے بری صف ہے۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ جو عورت جتنا پیچھے صف میں ہے کیونکہ اتنا وہ مردوں سے دور ہوگی تو اس کی وہ لیے صف وہ سب سے بہتر ہے، اور جو عورت مردوں سے نماز میں جتنا قریب ہوگی اس کے لیے وہ صف اتنی ہی زیادہ بری ہے۔ سبحان اللہ، آپ تصور کر کے دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، کہ وہ نماز، وہ مسجد جسے ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ادا کرنے آئے ہیں، وہاں پر بھی انسان کے نفس کو اس قدر پاک ہونا چاہیے کہ وہ صفوں میں بھی اتنا فاصلہ رکھے۔ اب کیا ہوگا ایسی مسجدوں کے اندر جہاں مردوں اور عورتوں کے آنے جانے کے راستے ایک ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے پر نگاہیں چلتی ہیں، سبحان اللہ، یہ کہیں نہ کہیں یہ شر ہے، اور دور حاضر کے اندر اس شر سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے کہا کرتے کہ وہ راستے کے درمیان نہ چلیں، کیونکہ آدمی اگر راستے کے بیچ سے جا رہا ہے تو نگاہ پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے، لہذا راستے کا کونا اختیار کریں تاکہ آنے جانے والوں کی نگاہیں بھی ان سے نہ لگیں، بلکہ عورتیں دیواروں سے چپک کر ایسے چلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ راستوں پر چلتی، دیوار سے چپک کر ایسا چلتی تھی کہ ان کے کپڑے تک اس دیوار کی وجہ سے متاثر ہوا کرتے، وہ اس قدر چلا کرتی صرف مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے۔ محترم حاضرین، اتنی ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد جو چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی وہ یہ ضرور ہوگی کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا حقیقت میں یہ کتنا بڑا شر ہے، اور شریعت اسلامیہ کیوں کر اس مسئلے پر اتنی سختی کرتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موضوع پر موجود ہیں، وہاں پر آپ حج کے وقت پر دیکھیے کہ مرد و عورت ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، مرد و عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایسی وقت بھی اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے کیا کہا تھا،
آپ نے کہا تھا کہ طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، ام سلمہ سے کہا کہ جب تم طواف کرنے کا مسئلہ ہے تو سب سے پیچھے، یعنی لوگوں کے پیچھے سے طواف کرنا، لوگوں کے بیچ میں تم طواف نہ کرنا، اور اس حال میں کرنا کہ تم سواری پر سوار ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی ناگوارا کر رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ عام مردوں کے درمیان طواف کرے، بلکہ آپ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مردوں کے پیچھے ہو کر طواف کرنا اور جانور پر سوار ہو کر طواف کرنا۔ گویا طواف کے اندر بھی عورتوں کا مردوں سے دور ہونا یہ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون کیا ہے سب سے زیادہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے وہ محفوظ ہوگی، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرف الشیطان، کہ ایک عورت کیا ہے، یہ عار ہے، یہ شرمگاہ کی طرح ہے، کہ جس طرح انسان کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، اس طرح عورتوں کا اپنے جسموں کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ بلکہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جب کوئی عورت بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اگرچہ وہ پردے کا مکمل خیال کر کے نکلے، تب بھی وہ عورت بے پردہ ہے، کیونکہ شریعت نے اسے گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ اور جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے، شیطان اسے لوگوں کے سامنے مزین بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت میں یہ گمراہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہاں تک کہ بات اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاتون کا اپنا گھر ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اس کی نماز اس کے گھر میں ہے، افضل ہے۔ اور گھر میں بھی کس جگہ میں؟ ایسی جگہ جہاں وہ بالکل گھر کے کونے میں ہو، جہاں اللہ سے قریب ہو اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو۔ تو جو عورت عبادت کے مسئلے میں بھی سب سے زیادہ اللہ سے قریبی ہونا چاہتی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے سب سے ایسے کونے کی اختیار کرے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر اللہ رحم فرمائے، آپ دیکھیں کہ کتنے فسادات اس اختلاط کی وجہ سے آئے ہیں، اور کتنی برائیاں اس اختلاط کی وجہ سے آئی ہیں۔ بلکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، کہ انسان نقصان سے بچ جائے یہ فائدہ کمانے سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی آپ کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن نقصان بھی ہے، لہذا نقصان کا خیال کر کے اس کام کو نہ کیا جائے گا، یہ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے۔ لہذا اگر عورتیں گھر کے باہر بکثرت نکلنے لگ جائیں، ظاہری بات ہے یہ نگاہوں کے ٹکرانے کی وجہ بنے گی، یہ ظاہری بات ہے مردوں عورتوں کی خلوت کی وجہ بنے گی۔ اللہ رحم فرمائے، ہم بات اختلاط کی کر رہے ہیں، کیا ہوگا جب خلوت کی بات کی جائے؟ آٹو میں ساتھ بیٹھنا، لفٹ میں ساتھ رہنا، ایک کمرے یا ہال میں اجنبی مرد و عورتوں کا ساتھ میں ہونا، یا ایسے راستے پر اکیلے ساتھ ہونا جہاں کوئی تیسرا نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا ہوتی ہے تو ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے، ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس اختلاط کی وجہ سے کتنے سارے نقصانات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں بری نیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب اختلاط ہوتا ہے، مرد و عورتوں کا ایک دوسرے کے پاس سے گزر ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے ہر انسان کے جسم کی خوشبو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگتے ہیں، لہذا یہ چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات قریب سے گزرنا انسان کی شہوتوں کو ابھار دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر صرف اس اختلاط کے آثار دیکھیں کہ کتنے کتنے نقصانات یہ مرد و عورتوں کے اختلاط کی وجہ سے ہوئے، بنیادی طور پر دین کے نقصانات دیکھیے کہ دینی نقصان کیا ہوا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ حرام کاموں کو کرنا آسان ہو گیا۔ جب عورتیں بکثرت گھر سے باہر نکلنے لگ گئی، مرد و عورتوں کا اختلاط ہونے لگا، تو زنا کرنا آسان ہو گیا، نگاہوں کو ڈالنا آسان ہو گیا، اور یہ سب سے پہلا دینی نقصان کیا ہے، مسلم معاشرے کو ہوا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ واتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ نے مردوں سے کہا کہ دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فتنہ ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ لہذا بنیادی طور پر جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلی برائی یہی زنا کے اسباب کی ہے۔ دوسری بات ہے نگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا، چاہے ایک عورت پردے کے اندر ہو، چاہے ایک مرد نگاہ نیچی کرے، تب بھی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان ان نگاہوں کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ تو لہذا نگاہ کے مسئلے میں کیا ہے، اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس اختلاط کی وجہ سے دیکھیں کہ جہاں بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو ٹکرایا جاتا ہے،
بلکہ اس طرح چلتے ہیں کہ بسا اوقات مردوں کا جسم عورتوں سے اور عورتوں کے ہاتھ اور پیر مردوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور حقیقت میں یہ چیز کیا ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی حرام ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا کہ کسی عورت کو تم چھو جس کا چھونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی میخ لا کر تمہارے سر میں گاڑ دے اور اس تکلیف کو تم برداشت کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مؤمنات آتی، بیعت لینا چاہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ہی میں ہاتھ رکھ کر کیا ہے، آپ ان سے بیعت لیا کرتے، اور آپ کہا کرتے انی لا اصافح النساء، کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، بلکہ آپ صاف طور پر اس چیز سے منع کیا کرتے۔ محترم حاضرین، تو یہ بھی برائی اس اختلاط کی وجہ سے ہو گئی۔ اختلاط کا بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ تنہا اکٹھا ہونے لگی ہیں، ایک جگہ تنہا اکٹھا ہونے لگی ہیں، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہم سب اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب مرد عورت ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، یہاں پر شہوتیں جاگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فحش کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام امرات العزیز کے ساتھ جمع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس خلوت زیادہ بڑھنے لگے تو انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں وہ عورتیں ہیں، ہمارے مرد ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو کیا ہماری نیتوں میں کوئی غلط نہیں ہے، اس طرح کا ایک میسج لوگوں کے درمیان کنوے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حیا کا فقدان ہے، یہ حیا کے خلاف ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں یا مرد عورتوں کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ مردوں میں کتنے ایسے مرد ہیں جن کے دلوں کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ معاشرے کے اندر یہ خلوت کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اسلام کی تصویر بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ماحول کتنا صاف ستھرا تھا کہ عورتیں گھروں کے باہر نظر نہیں آتی تھی، لیکن آج مسلم معاشرہ ایسا ہے جہاں پر بکثرت خاندان کی ٹوٹ جانی، اسلامی ماحول کے خراب ہو جانے، اور زیادہ تر زنا کے اولاد کے پیدا ہونے، یہ ساری خطرے اسی کی وجہ سے ہو گئے۔ اختلاط کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے منع کیا کہ عورتیں کیا ہے، محبت بھرے انداز سے گفتگو نہ کرے، ضرورت کی بنیاد پر گفتگو کرے، لیکن جب اختلاط ہوگا، مارکیٹوں میں آئے جائیں گے تو گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اجنبی مردوں کے سامنے کاجل لگا کر باہر نکلنا، ہاتھ اور پیر کا نظر آنا، یا ایسے برقعے جو چمکدار ہیں ان کا نظر آنا، حقیقت میں یہ خود بھی ایک بے پردگی ہے جو صاف طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اختلاط کا ایک دینی انداز سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دل کے اندر جو ایمان کی حلاوت ہونی چاہیے، وہ ایمان کی حلاوت ختم ہو گئی ہے۔ انسان کو نماز سے جو مزہ ملنا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے جو لذت ملنی چاہیے، اس لذت کی ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرد عورت کی محبت کو دل میں رکھے، ایک عورت ایک اجنبی مرد کی محبت کو دل میں رکھے گا، اس کا دل دھیرے دھیرے سخت ہو جائے گا، اور سخت دل ایمان کی لذت کو پا نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر سوسائٹی کے انداز سے دیکھا جائے تو اس اختلاط کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ سب سے بڑا اختلاط کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کی جو نیتیں ہیں یہ پلٹ کر رہ گئی ہیں، کسی کے دل میں شفافیت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ اختلاط کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی ساری بیماریاں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں۔ زنا ہو، اختلاط ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں جو بیماریوں کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ بھی لوگوں کے درمیان عام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امن ختم ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ گھر کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی تو ایک آدمی کو یہ ہوتا کہ چلیے ہماری گھر کی عورتیں محفوظ ہیں، لیکن آج کا حال ایسا ہے کہ کوئی مرد اپنے گھر کی عورتوں کے مسئلے میں، حفاظت کے مسئلے میں ڈرتا ہے، کیونکہ جب عورتوں کا نکلنا بکثرت زیادہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ مردوں کی شہوتوں کا جاگنا زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، بہت سارے غلط کام معاشرے میں انداز دیں گے۔ محترم حاضرین، اسی اختلاط کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، لہذا جو حقیقت میں حیا کا معیار ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو چکا ہے، اور یہ بڑا ایک نقصان ہے۔ اس کی وجہ سے تعلیم پر کتنا نقصان نہیں ہوا کہ جب دو جنس مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ مردوں کی تعلیم اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ جب خواتین یعنی لیڈیز اسکول اور کالج میں ساتھ میں ہوں گے تو لڑکوں کا ذہن ان لڑکیوں پر زیادہ ہوگا بنسبت تعلیم کے ہوگا۔ آپ جا کر جائیے یورپ کی طرف سے چھپنے والے میگزین کو اٹھائیے، یا مصر اور اس کی طرف سے چھپنے والے میگزین کو اٹھائیے، آپ دیکھیں گے کہ تعلیم پر، مردوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ عورتوں کا کلاسز کے اندر رہنے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ جب مرد و عورت زیادہ
ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی فطرت کو اختیار کرنے لگیں گے، یعنی مرد عورتوں کے جیسا برتاؤ کرنے لگیں گی اور عورتیں مردوں کے جیسا برتاؤ کرنے لگیں گے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے مزاج کو ساتھ رکھتا ہے، لیکن وہ بہت ساری عورتوں سے تعلق رکھنے لگ جائے، یا بہت ساری عورتیں یعنی ایک عورت بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے لگ جائیں، تو ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حقیقت میں مردوں کا مزاج ہونا چاہیے وہ مزاج مردوں کے اندر نہیں رہا، وہ کہیں نہ کہیں تخنس کی طرف چلے گئے، اور بہت ساری عورتیں جن کے اندر جو مزاج بطور خاتون ہونا چاہیے وہ کم ہو کے ان کے چال ڈھال میں مردوں کی طرح کا انداز آگے بڑھ گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ریسرچ نے ثابت کی ہے کہ انسان کے ذہن پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے جب وہ اس جنس کا خیال نہ کرے، انسان اپنے دائرے میں نہ رہے، عورتیں زیادہ مردوں کے ساتھ اکٹھا ہوں اور مرد عورتوں کے ساتھ زیادہ اکٹھا ہو، تو اس کا بڑا نقصان انسان کی ذہن اور اس کی سوچ پر بھی پڑتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنسیات ہے، یعنی ابھی جوانی کے قریب دہلیز رکھے ہیں، تو یہ جو جنسیات ہیں، جسموں کی جو خواہش ہے، یہ سب سے زیادہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب آپ کے سامنے مرد و عورتوں کا اختلاط موجود ہو، سبحان اللہ، یہ چیز اتنی ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی اختلاط کی وجہ سے کتنی ایسی ہماری بچیاں ہیں جنہیں اٹھا کر لے گئے لوگ، اور زنا بالجبر کے معاملات پیش آئے، اگر گھر سے باہر نہ نکلتی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی، معاشرے کی نگاہوں سے بچ کر رہتی، تو یہ بہت سارے معاملات اللہ کے فضل سے بچ جاتے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی بیریئر جو مرد اور عورت کا ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی جب عورتیں بکثرت گھر سے باہر نکلنے لگیں گی، اختلاط ہونے لگے گا، تو ایک امتیاز جو عورتوں کے احترام کا ہے، ایک امتیاز جو مردوں کے وقار کا ہے، وہ دھیرے دھیرے مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے اجنبی مرد اجنبی عورتوں کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بالکل عام بات ہے کہ عورتیں آپ کے سامنے سے گزریں اور آپ ان کے بیچ سے گزریں، گویا یہ بالکل عام بات ہے۔ جو ہر جنس کا ایک امتیازی صفت تھا، وہ امتیازی صفت ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ بلکہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کے چکر میں پڑھ کر کتنے لڑکوں نے اپنے تعلیم کو برباد کیا، اور کئی لڑکیوں نے لڑکوں کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ یہ جو حرام محبتیں ہیں، یہ جو ناجائز تعلقات ہیں، اس کا کتنا بڑا گہرا اثر تعلیم پر پڑا ہے، اگر آپ معاشرے میں جائیں اور جا کر دیکھیں تو حقیقت میں اس کا زندہ مثال دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لڑکیاں جو حقیقت میں مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، وہ مردوں سے حیا کرنا بھول جاتی ہیں، اب ان کے پاس مردوں کے مسئلے میں حیا نہیں رہتی، نہ وہ اپنے جسم کا اتنا خیال کرتی ہیں، بلکہ ان کے لیے تو عام بات ہے، ان کے لیے یہ بڑی عام بات ہے کہ مردوں کے درمیان اٹھا اور بیٹھا جائے۔ اس کے علاوہ اسی اختلاط کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے تعلقات اکثر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آزاد مزاجی عورتوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی اختلاط ہی ہے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیں کہ جہاں تک یہ مردوں کی بات کی جائے، بہت سارے برے نقصانات مردوں پر بھی ہوئی ہیں۔ بڑا نقصان مردوں پر یہ ہوا ہے کہ زنا مردوں کے اندر کثرت بڑھ گیا ہے، اور ایک مرد دیکھتا ہے کہ جب اس کے جسم کی خواہش حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ حلال طریقے کی طرف کیوں جائے گا؟ بلکہ بسا اوقات آج جو شادی سے بھاگنے کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ خواتین شادی سے بھاگ رہی ہیں، مرد شادی سے بھاگ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی اختلاط ہے۔ جب انسان کو حرام طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے تو حلال طریقے کی طرف کیوں جائے گا؟ مرد حضرات کیوں عورتوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ اس کے علاوہ مستقبل کے بارے میں نہ سوچنا، زیادہ مستقبل کے بارے میں نہ سوچنا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے مردوں کی جسموں کی کمزوری ہو یا عورتوں کی جسموں کی کمزوری ہو، یا عورتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو، معاشرے کے اندر فساد ہو، یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں بکثرت اختلاط یہ بہت سارے وجوہات میں ایک بڑی وجہ بن گئی ہے عورتوں کے بانجھ ہونے کی، عورتوں کے باج ہونے کی۔ اس کے علاوہ حیا کا معیار عورتوں کے نزدیک کم ہو جانا۔ اس کے علاوہ ایک عورت جتنا مردوں سے دور رہتی ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے، دل کی خوشی کا حقدار وہ بنتی ہے، وہ خوشی بھی عورتوں کے اندر سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جب عورتیں معاشرے میں نکلیں گی تو ظاہری بات ہے مرد ان کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، اور اس قدر غلط فائدہ ان کا اٹھائیں گے کہ کتنی عورتیں
ایسی تھی جو اس بات کا شکوہ کرتے رہی کہ کبھی ہمیں وفا نہیں ملی، لہذا آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے خودکشی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ جب ایک عورت مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گی، ظاہری بات ہے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مرد اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے۔ محترم حاضرین، کتنی ایسی برائیاں ہیں جو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو آج کل صاف طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو لڑکوں کے اندر لڑکیوں کے تعلق سے جو حیا ہونی چاہیے، یا چھوٹے بچوں کے اندر بچوں کے تعلق سے جو حیا ہونی چاہیے، وہ حیا کلی طور پر ختم ہوتے نظر آ رہی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کے مسائل بڑھ رہے ہیں، عزتوں پر شک و شبہ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے مسائل دور حاضر کے اندر اختلاط کی وجہ سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد و عورت کے اختلاط سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی بچیوں کی اور مردوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔